میرے پیاروں محترم بھائیوں، ماہ شوال المکرم کا یہ مبارک مہینہ اپنے اندر بہت سارے اللہ والوں اور بہت سارے پیارے لوگوں کی نسبت والے دن کو اپنے اندر لیے سمائے بیٹھا ہے۔ اسی مہینے میں حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا یوم بھی آتا ہے۔ اسی مہینے کے اندر اور بھی اللہ کے پیاروں کا، خصوصاً سید الشہداء امیر طیبہ سیدنا حمزہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے پیارے چاچا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یوم بھی آتا ہے۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظمت اور شان بہت بلند ہے۔ آپ اللہ اور اس کے رسول کے شیر ہیں، آپ مدینہ منورہ کے گورنر ہیں۔ ہم نے اپنے بزرگوں سے یہ بات سنی کہ آپ کی اجازت کے بغیر مدینے کی حدود میں کوئی داخل نہیں ہو سکتا ہے۔ آپ ہی کی اجازت کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالی انسان کو، مسلمان کو حدود حرم میں آنے کی، مدینہ منورہ کی باؤنڈری میں آنے کی اجازت عطا فرماتا ہے۔ آپ ہی کی توسل سے، آپ ہی کے توسل سے رب العالمین امت پر حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی نگاہ کرم سے رحمتوں کی بارش فرماتا ہے۔ آپ ہی کے صدقے سے اللہ تبارک و تعالی آپ سے نسبت رکھنے والے لوگوں کی تکلیفوں کو دور فرما دیتا ہے، اور آپ ہی کا صدقہ اس امت کو اللہ نے اس انداز میں عطا کیا کہ آپ وہ واحد شخص ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی چاہت کے لیے ایمان لے کر آئے ہیں، کہ جب میرے محبوب علیہ الصلاۃ والسلام پر ابو جہل نے حملہ کیا تھا تو پھر اس کی خبر آپ کی خادمہ میں سے ایک خادمہ نے آپ کو عطا کر دی کہ آپ کی غیر موجودگی میں آپ کے بھتیجے محمد الرسول اللہ کو آپ کے بھائی نے تکلیف دی ہے۔ تو پھر آپ بدلہ لینے کے لیے پہنچ گئے، آپ نے اس سے ٹھیک ٹھاک بدلہ لیا، اور پھر ایک روایت کے قول کے مطابق اسی لمحے آپ نے یہ اعلان کر دیا تھا کہ تم محمد الرسول اللہ کے دین کی مخالفت کرتے ہو تو سنو، میں بھی ان کا دین قبول کر چکا ہوں۔ یہ کہہ کر آپ حضور کے دربار میں جاتے ہیں اور کہنے لگے کہ اے بھتیجے، فکر کی کوئی بات نہیں ہے، میں نے آپ کی طرف سے بدلہ لے لیا ہے، اب آپ خوش ہو جائیں۔ تو میرے محبوب علیہ الصلاۃ والسلام نے گویا یہ فرمایا کہ میں بدلہ لینے اور دینے کے لیے نہیں آیا، میں تو دین اسلام کی تبلیغ کے لیے آیا ہوں۔ میری خوشی تو اس بات میں ہے کہ آپ میرا دین قبول کر لیں۔ جب حضور کے چاچا حضرت حمزہ نے یہ بات سنی تو کہنے لگے کہ اگر یہی بات ہے کہ میرے ایمان لانے سے آپ خوش ہوتے ہیں تو سنیے کہ میں آپ کا کلمہ پڑھ کر آپ کے دین کو قبول کرتا ہوں۔ اسی لمحے حضور کی رضا کے لیے آپ نے کلمہ طیبہ اپنی زبان پر جاری کیا اور حضور کے دین کو قبول کر لیتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو بڑی شان عطا فرمائی۔ اسلام لانے سے پہلے اپنی قوم کے لیے جب لڑتے تھے تو جنگی لباس پہن کر لڑتے تھے، ایک ہاتھ میں تلوار ہوتی تھی، لیکن جب آپ اسلام لے آئے تو آپ نے جنگی لباس بھی اتار دیا۔ جب اسلام کے لیے آپ بدر میں گئے، احد میں اترے، تو کسی کے اندر اتنی طاقت نہ تھی کہ وہ آپ کے سامنے سے وار کر سکے یا آپ پر حملہ کر سکے، کیونکہ آپ کو اللہ نے اپنا شیر کہا ہے، اپنے نبی کا شیر کہا ہے۔ آپ اسد اللہ ہیں، اللہ کے شیر ہیں، اسد الرسول ہیں، رسول اللہ کے شیر ہیں۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنگ احد میں جب میدان میں اترتے ہیں تو کوئی بھی کافر آپ کے سامنے آنے کی طاق نہ لا سکا، لیکن حضرت وحشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ بعد میں اسلام لے آئے، وہ نشانہ بازی کے اندر بڑے پکے تھے، موقع کی تار میں تھے، کیونکہ آپ کو لالچ دی گئی تھی۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جانور کا پاؤں سلپ ہوتا ہے، پھسلتا ہے، آپ سنبھالتے ہیں اپنے آپ کو۔ اس سے قبل حضرت وحشی نے موقع پا کر آپ پر ایک ہی وار کیا اور آپ سیدھا دنیا سے جنت کے اس عالی شان مقام پر قدم رکھ دیتے ہیں اور اس دنیا کو الوداع کہہ دیتے ہیں۔ دین کی خاطر آپ کے جسم کے ٹکڑے کیے گئے، دین اسلام کی سربلندی کے لیے آپ کے کان کو نوچا گیا، آپ کی آنکھیں نکال دی گئیں، آپ کے چہرے کا جو ہے نقشہ بدل دیا گیا، آپ کے کلیجے کو چبایا گیا، آپ کے پیٹ کو چاک کیا گیا۔
حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی داستان سنتے ہیں تو پھر ایسا محسوس ہوتا ہے کہ حضور سے نسبت رکھنے والے، حضور کے خاندان والوں نے دین کی راہ میں کتنی قربانیاں دی ہیں۔ آپ کے چاچا ہوں کہ آپ کے بھتیجے ہوں کہ آپ سے تعلق رکھنے والے صحابہ ہوں، ان کے ساتھ دین کی سربلندی کے لیے اتنا کچھ ہوا، میں اور آپ اپنے دین کی حفاظت کے لیے اپنے آپ کو دین پر پیش بھی نہیں کر سکتے۔ جو اس دین کی خاطر ہمارے اصحاب نے، ہمارے اسلاف نے جیلیں کاٹی، جس دین کی خاطر ہمارے اسلاف نے اپنے بچوں کو نیزے پر اچھالا، جس دین کی سربلندی کے لیے میرے اور آپ کے اسلاف اور بزرگان دین نے اپنے آپ کو نیزے پر اور تلواروں کے حوالے کر دیا، نیزوں سے چھننی کروا دیا، اس دین کی خاطر میں اور آپ کیا کر رہے ہیں؟ بس یہ سوال میں آپ پر چھوڑ رہا ہوں۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ بڑے ہی بہادر تھے اور اللہ نے آپ کو بڑی شان عطا کی تھی۔ دعا ہے اللہ تعالی حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کے فیوز و برکات سے ہم سب کو مالا مال فرمائیں۔ میرے پیارو محترم بھائیوں، ہمارے یہاں پر عموماً شیطانی وسوسے بڑے عام ہوتے ہیں، اور وہ شیطان لوگوں کو اس انداز میں گھیرنے کی کوشش کرتا ہے کہ وہ لوگوں کے ذہنوں سے کھیل کر لوگوں کے ایمانوں پر ڈاکے ڈالتا ہے۔ کبھی یا تو امامہ، جبہ، داڑھی، اس طرح کے لوگوں پر حملہ کرتا ہے اور پھر ان کے ذریعے سے لوگوں کے ایمان کو ختم کرنا شروع کر دیتا ہے۔ شیطانی وسوسوں میں سے ایک وسوسہ اور ایک گندا خیال وہ یہ ہے کہ میں اور آپ اگر خود دین سمجھنا چاہیں تو دین تو سمجھ سکتے ہیں، ہمیں کسی دیندار آدمی کی کیا ضرورت ہے؟ یہاں تک کہ میں آپ کو اس کا سوال کا جواب کل کی ہونے والی ایک بات سے دیتا ہوں کہ کل ایک ڈاکٹر سے ملاقات ہوئی، بڑی تفصیل سے بات چل رہی تھی، تو میرے بھائی نے ان سے پوچھا کہ جو آپ نے دوائیاں والدہ کے لیے لکھ دی ہیں یہ تو بتا دے کہ لکھی کیوں ہیں؟ تو اس ڈاکٹر نے کہا کہ یہ بحث آپ کی نہیں ہے، اس پر آپ ہم سے پوچھ نہیں سکتے کیوں لکھی، کس لیے لکھی، کس سبب سے لکھی ہے، بس آپ کا کام ہے دوائی لینا اور دوائی اپنی والدہ کو دے دینا، شفا دینے والی ذات خدا کی ہے۔ اگر یہی کام کوئی دین سے وابستہ شخص کہہ دے کہ بھائی آپ کا کام صرف مسئلے پر عمل کرنا ہے، آپ کا کام صرف اور صرف اس مسئلے کی انتہا تک پہنچ کر اس کو پورا کرنا ہے، تو آدمی کہیں گے کہ یہ کیا بات ہوئی بھائی، میں آپ کے کہنے پر کیوں چلوں؟ اللہ نے مجھے بھی عقل دی ہے۔ اس ڈاکٹر کے یہ الفاظ تھے کہ اس دوائی کے پروسیس کو سمجھنے کے لیے آپ کو 10 سال کا کورس کرنا پڑے گا۔ لیکن ہم کتنے بے باک انسان ہیں کہ ڈاکٹر کی بات تو فوراً مان کر دوائی لے بھی لیتے ہیں، کھلا بھی دیتے ہیں، 10 سال کا کورس سن کر ڈاؤن بھی ہو جاتے ہیں، پست بھی ہو جاتے ہیں۔ لیکن جب دین کی بات آتی ہے، کوئی دیندار سمجھائے تو کہ نہیں بھائی میری تحقیق اس بارے میں یہ ہے، میں یوں سمجھتا ہوں۔ دین صرف دیندار لوگوں سے ہی تو نہیں سمجھا جا سکتا ہے، دین تو ہر انسان اپنی عقل کے مطابق سمجھ سکتا ہے۔ اگر دین اپنی عقل کے مطابق ہی سمجھا جا سکتا تھا تو حضور کے ہر صحابی ممبر رسول پر کھڑے ہو کر وعظ و نصیحت فرماتے، لیکن حضرت سیدنا صدیق اکبر، پھر فاروق اعظم، پھر جن کی ڈیوٹیاں اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے لگائیں، وہی دینی مسائل کو بیان کیا کرتے تھے۔ میرے محبوب چاہتے ہر صحابی کے لیے کہہ دیتے کہ میرے سارے صحابہ مفسر قرآن ہیں، لیکن حضرت عبداللہ ابن عباس کے متعلق کہا گیا۔ میرے محبوب چاہتے تو ہر صحابی کے متعلق کہہ دیتے کہ میری امت کے ہر صحابی فقہ کے امام ہیں، لیکن حضرت عبداللہ ابن مسعود کے متعلق یہ بات کہی گئی کہ فقہ میں اللہ نے اس امت میں سب سے زیادہ اگر کسی کو علم دیا ہے تو وہ حضرت عبداللہ ابن مسعود کو دیا ہے۔ میرے محبوب چاہ دیتے تو کہہ دیتے کہ ہر کوئی سید الشہداء ہے، یعنی شہیدوں کا سردار ہے، لیکن وہ حضرت حمزہ کے لیے خاص کیا گیا۔ میرے محبوب چاہتے تو کہہ دیتے کہ ہر مسلمان اللہ کا شیر ہے، لیکن وہ حضرت حمزہ کے لیے اور مولائے کائنات کے لیے کہا گیا ہے۔ یہاں پر ہمیں ان باتوں کو سمجھنا ہوگا، شیطانی اس وسوسے اور اس خیال کو اپنے ذہن سے نکالنا ہوگا کہ ہم دین خود سمجھ سکتے ہیں۔ ہاں، دین ہم اتنا سمجھ سکتے ہیں جتنی ہمیں ضرورت پیش آ رہی ہے۔ آپ نے اور میں نے دین اتنا بھی نہ سمجھا جتنا مجھے اور آپ کی ضرورت تھی، تو قیامت کے دن ہماری گرفت بہت سخت ہوگی۔ ورنہ یاد رکھیے گا
کہ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ من یرید اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین، جسے اللہ تبارک و تعالی بھلائی کا ارادہ رکھتا ہے اسے دین کی سمجھ بوجھ دیتا ہے۔ ہر بندے کو دین کی سمجھ بوجھ نہیں ملتی، کوشش انسان کر سکتا ہے۔ قرآن نے فرمایا انسان کے بس میں صرف کوشش کرنا ہے۔ میں اور آپ کوشش تو کر سکتے ہیں، لیکن دین کی تعلیم مل جانا، دین کے لیے سوچ و بچار رکھنا، دین کی فکر رکھنا، اپنے پڑوس میں رہنے والے مسلمان بھائی کے ایمان کی حفاظت کی سوچ رکھنا، یہ اللہ ہر کسی کو نہیں عطا کرتا، یہ مختص چند بندے ہوتے ہیں۔ میں آپ سے یہ بات کہنے لگا ہوں بڑے وثوق سے، آج اگر آپ کسی محکمے سے تعلق رکھنے والے کا گریبان پکڑ لیں، چاہے وہ اعلیٰ نہ بھی ہو، ادنا ہو، فٹ پارک پر کھڑا ہونے والا شخص ہو، سگنل پر کھڑے ہو کر آتے جاتے لوگوں کا ٹریفک ٹھیک کرتا ہو، ایک ادنا سے ایک آپ بندے کا گریبان پکڑ لیں اور اس کا بٹن ٹوٹ جائے تو آپ پوچھئے کہ اس بندے کی سزا کیا ہو سکتی ہے۔ بڑے بڑے اعلیٰ حکام، بڑے بڑے افسر اس میں حرکت میں آ جائیں گے۔ وہ یہ نہیں دیکھیں گے کہ بھائی وہ تو ایک ادنا سا بندہ تھا، وہ تو ایک عام سا بندہ ہے، اس کو علاقے کے بندے نہیں جانتے ہوں گے، لیکن کہیں گے بھائی اس وردی کی اہمیت ہے، کیونکہ اس نے وردی والے پر ہاتھ ڈالا ہے، اس نے اس خاص محکمے سے تعلق رکھنے والے کے اوپر ہاتھ ڈالا ہے، پورا محکمہ حرکت میں آتا ہے، پھر بندے کو غائب بھی کر دیا جاتا ہے۔ اگلا مہینہ مئی کا بھی ہے، پرانی کہانی آپ کے سامنے ہے، سارے سی سی ٹی وی فوٹیج نکال کر بندوں کو پکڑ پکڑ کر مارا گیا ہے۔ لیکن میرا سوال یہ ہے، اگر ادنا سے بندے پر ہاتھ ڈالا جائے تو پوری جو ہے معاملات حرکت میں آ جائیں اور خفیہ لوگ حرکت میں آ جائیں، تو آپ اور میں دیندار لوگوں پر ہاتھ ڈالیں گے، اور وہ دیندار لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے مختص ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اس ڈیوٹی پر ہیں کہ وہ لوگوں کو دین بتائیں، وہ لوگوں کو قرآن اور حدیث بتائیں۔ تو آپ ذرا سوچ لیں کہ آپ کس درجے میں کھڑے ہوئے ہیں۔ اگر یہ کام میں کرتا ہوں، کسی دیندار عزت دار آدمی کی عزت کو چوک پر کھڑے ہو کر پامال کرتا ہوں، کسی داڑھی رکھنے والے اور کسی مسلمان کی عزت کو میں تار تار کرتا ہوں، مجھے آپ بتائیے پھر میرے لیے شریعت کیا حکم دیتی ہے، اور میرا رب میرے لیے کیا کیا سزائیں بیان کرے گا، میرا رب میرے لیے کون کون سے قانون کو حرکت میں لائے گا، شاید میں اور آپ نہیں جان سکتے، لیکن حرکت قانون میں ضرور آئے گا، کیونکہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ میں اپنے بندوں سے بڑی محبت کرتا ہوں۔ ہر بندے سے محبت ہے رب کو، اس کی عزت تار تار ہوتی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی شان کے مطابق بدلہ لیتا ہے، لیکن جس نے اپنے آپ کو دین کے لیے مختص کر دیا، جس سے اللہ نے بھلائی کا ارادہ کیا، دین کی سمجھ بوجھ دی، جس سے اللہ نے محبت کی، قرآن کا علم دیا، قرآن جو ہے 8ویں پارے میں فرماتا ہے کہ جسے اللہ تبارک و تعالی ہدایت دینا چاہتا ہے اسے اسلام کا نور عطا کر دیتا ہے، اور جس سے اللہ گمراہی اسے مقدر میں کر دیتا ہے تو اس کے لیے ہدایت کو دور کر دیتا ہے۔ میں اور آپ دین کی راہ پر چل رہے ہیں، میں اور آپ دیندار لوگ دین سمجھ کر لوگوں کو دین بتا رہے ہیں، اگر میں اور آپ ان لوگوں پر حملے کریں گے، ان لوگوں کی عزت پر بات کریں گے، اللہ کے پیارے جو چلے گئے دنیا سے قبر میں آرام کر رہے ہیں ان کے متعلق میں اور آپ کیچڑ اچھالنے والوں کا ساتھ دیں گے اور یہ سمجھیں گے کہ نہیں جی یہ تو باباؤں کا دین نہیں ہے، بھائی بابا کا دین کوئی نہیں ہوتا، اللہ اس کے رسول کا دین ہوتا ہے۔ آج ہمارا معاملہ کس طرف جا رہا ہے کہ ہم اپنے آباء و اجداد پر کیچڑ اچھال رہے ہیں، ہم اپنے بزرگوں پر کیچڑ اچھال رہے ہیں، ہم اپنے اسلاف پر کیچڑ اچھال رہے ہیں۔ جیسے جیسے لوگ ان ایسے دیوس قسم کے لوگوں کا ساتھ دینا شروع کر دیتے ہیں، دین پر حملے شروع ہوتے ہیں، تو پھر غزہ کی پٹی اسی طرح اچھل رہی ہوتی ہے، فلسطین میں اسی طرح بچوں کو نیزے پر لٹکایا جا رہا ہوتا ہے، ان کے کباب بنا کر کھائے جا رہے ہوتے ہیں، کیونکہ ہماری حس کو مار دیا گیا ہے، ہمارے ضمیر کو سلا دیا گیا ہے، ہمیں بانٹ دیا گیا ہے، تم فلاں کے ویورشپ میں بن جاؤ، تم فلاں کے پیچھے چلے جاؤ، تم یہ کر لو وہ کر لو۔ آج امت کا اتحاد توڑنے کے لیے یہودیوں نے ایسے بندوں کو خرید لیا ہے، اور کل یا پرسوں کی پریس کانفرنس اسرائیلی صدر نے کی ہے، اگر آپ جا کر نیٹ پر سنیں تو بڑے بڑے نام دے دیے کہ اس میں بھی یہ بھی ہمارا بندہ تھا، یہ بھی ہمارا بندہ ہے، یہ بھی ہمارا بندہ ہے، لاکھوں فالوورز ہیں اس کے، اور انہوں نے دین کے اندر نقشہ بدل کر لوگوں کے ایمان اور حرکت کو، لوگوں کے ایمانی معاملات کو پس کر دیا۔ اور اس بات پر اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے پہلے ہی بات فرما دی تھی کہ فرمایا من احب للہ وابغض للہ،
جس نے اللہ کے لیے محبت کی اور اللہ کے لیے ناراضگی اختیار کی، فقد استکمل الایمان، اب کسی سے اس کو سند لینے کی ضرورت نہیں، خود اللہ کے نبی نے فرما دیا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کا ایمان مکمل کر دیا ہے، اس کا ایمان کامل ہو چکا ہے۔ مگر افسوس کہ ہم جن سے دین سیکھتے ہیں انہی کے دشمن بن جاتے ہیں، جن کے ساتھ ہمارا دینی وابستگی ہوتی ہے ہم دین کو چھوڑ کر ذاتیات پر آ جاتے ہیں، جن کے ساتھ ہمارا تعلق اسلام کی خاطر ہوتا ہے، کلمے کی خاطر ہوتا ہے۔ مجھے بتائیے صحابہ کرام علیہم رضوان کا اور میرا اور آپ کا کوئی خونی رشتہ نہیں ہے؟ جو اللہ والے آج قبروں میں آرام کر رہے ہیں، میرا ان سے کوئی خونی رشتہ نہیں، آپ کا کوئی خونی تعلق نہیں ہے، نہ آپ کی زبان ان کی زبان سے ملتی جلتی، لیکن ہمارا اور ان کا تعلق اسلام کا تعلق ہے، میرا اور ان کا تعلق دین کا تعلق ہے۔ اگر میں ان پر باتیں کروں گا، اگر میں ان پر کیچڑ اچھالوں گا، اگر میں ان پر بھونکوں گا، تو بھونکنے والا اگر سورج کی اور چاند کی چمک دھمک کو بھونکتا ہے تو سورج اور چاند کی چمک دھمک کو کچھ فرق نہیں پڑتا ہے، بھونکنے والے کو ہی لوگ برا بھلا کہہ رہے ہوتے ہیں، کیونکہ جب بھونکنے والا بھونکنا شروع کرتا ہے، انگلی اٹھانے والے انگلی اٹھاتے ہیں تو تین انگلیاں اپنی طرف بھی آنا شروع ہو جاتی ہیں، کیونکہ میرا اور ان کا تعلق دین کی وجہ سے تھا، اور اس دین اور اسلام کی وجہ سے تھا کہ جس دین اسلام کا دن بھی دن ہے اور رات بھی دن ہے، یعنی اس میں اندھیرا تو ہے ہی نہیں، پستان اور بیک تو ہونا ہی نہیں ہے، اس دین کے اندر ہمیشہ آگے سے آگے ہی بڑھنا ہے، اس دین کی عزت میں ہمیشہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے عزت ہی رکھنی ہے، ہر آن اس دین کو اللہ عزت دے رہا ہے، لیکن عزت دار وہ ہوتا ہے جو اس دین کی عزت کو اور دیندار کی عزت کو سمجھتا ہے۔ ان تمام باتوں کا خلاصہ یہی ہے کہ میں یہ چاہتا ہوں، اور الحمدللہ ہمارا اس مرکزی مسجد کا ادارہ یہ چاہتا ہے کہ آپ بھی دین سے وابستہ ہو جائیں، آپ بھی اپنے آپ کو دین سے قریب کر دیں، آپ بھی دین سمجھیں، لوگوں کو دین بتائیں، لوگوں کو دین کی آگاہی دیں، لوگوں کو دین سیکھنے پر ابھاریں۔ اس کا فرق اور نتیجہ یہ نکلے گا کہ آپ کی نسلیں بھی دیندار بنیں گی۔ آج مجھ تک اور آپ تک جو دین پہنچا ہے نا، وہ ہماری ماں کی تربیت، باپ کی شفقت ہے کہ وہ دین سے وابستہ لوگ تھے، کہ آج ہم اللہ کے گھر کے مہمان بنے ہوئے ہیں۔ اگر آج میں اور آپ دین سے وابستہ نہ ہوئے، دین کی تعلیم میں نے حاصل نہ کی، تو میں اپنی اولاد کو دین نہیں پڑھا سکتا۔ میں اور آپ دین سے کوڑے رہے تو ہم اپنی اولاد کو دین کی تعلیم نہیں دے سکتے۔ ہم یہ تو بتا سکتے ہیں کہ بیٹا فلاں کرکٹر یوں تھا، فلاں ایکٹر نے اتنی فلمیں بنائی تھیں، فلاں اداکارہ نے اتنی فلموں میں اتنے کام کیے تھے، اتنی ہٹ فلمیں دی تھیں، ہم سب باتیں بتا سکتے ہیں، اور نہ بھی بتائیں تو سوشل نیٹ ورک میں انہیں سب پتہ چل جائے گا، لیکن ہم اتنا تو بتائیں کہ صدیق اکبر کتنے بڑے ہیرو تھے، ہم اتنا تو بتائیں فاروق اعظم نے کتنی شان کے ساتھ اسلام کا جھنڈا بلند کیا تھا، ہم یہ تو بتائیں کہ عثمان غنی نے، اللہ نے انہیں مال جو دیا تھا وہ انہوں نے اپنی ذات کے لیے نہیں، دین پر خرچ کیا تھا، ہم یہ تو بتائیں مولائے کائنات اور سیدہ فاطمہ الزہرا کی شادی کے موقع پر کون کون سی رحمتیں اور برکتوں کا نزول ہوا تھا، جہیز میں پورے پورے گھر نہیں دیے گئے تھے، چند چیزیں تھیں اس پر بھی نکاح ہو جاتا تھا۔ آج 300 روپے میں زنا ہو رہا ہے، گناہ عام ہو رہا ہے، سنت رسول کو مہنگے سے مہنگا اور مشکل سے مشکل کیا جا رہا ہے۔ ایک ہی لاجک ہے، شادی تو ایک بار ہونی ہے، ایک بار نہیں 4 بار کر لیں آپ بھائی، 4 شادیاں کر لیں، کون کہتا ہے آپ ایک کریں، لیکن ایک میں اتنا خرچہ کرنے کے لیے پیسے جمع کرنا، اور پھر اس پیسے جمع کرنے کے لیے آدھے پیسے گناہ کے دروازے پر ڈال دینا، گناہ گار لوگوں کو دے دینا، میں سمجھتا ہوں یہ سب سے بڑی بے وقوفی ہے۔ ہر وہ انسان جس کی اولاد جوان ہو رہی ہے، اس پر اللہ اس کے رسول کی لعنت ہو سکتی ہے کہ اگر اس کی اولاد جوانی کی وجہ سے اپنی جوانی کو برباد کرے۔ ہمارے والدین نے لاجک بنائی ہوئی ہے، جب تک پاؤں پر کھڑے نہیں ہوں گے، اپنا کمائیں گے نہیں، شادی نہیں کریں گے۔ بھائی آپ کے گھر میں ایک بچی آ کر کتنا کھا لے گی؟ 2 روٹی زیادہ کھا لے گی، آپ اس کو پال لیں، کیا ہو جائے گا اس میں؟ لیکن افسوس ہم اپنی انا کی خاطر، اپنی ضد کی خاطر اپنے دین اسلام کو بدنام کر رہے ہیں اور اپنے بچے کو جہنم کی آگ کا مستحق کر رہے ہیں۔ لہذا ان باتوں کو سوچئے گا، ان باتوں پر عمل کیجئے گا، اور آخر میں ایک حدیث پاک سن لیجئے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ادبوا اولادکم ثلاثۃ خصال، اپنی اولاد کو 3 چیزیں ضرور سکھاؤ، حب نبیکم وحب اہل بیتی وقراءۃ القرآن، نبی کی محبت، نبی سے تعلق رکھنے والوں کا عشق، اور قرآن کی تعلیم۔ الحمدللہ ہمارے اسی مسجد میں عشاء کی نماز کے بعد بہت ہی جلد اناؤنسمنٹ کے ساتھ قرآن مجید فرقان حمید سیکھنے کی نشست کا آغاز ہو رہا ہے۔ پچھلے 2.5 سے 3 مہینے سے میں مسلسل یہ کہہ آ رہا ہوں کہ آپ اور ہم سب مل کر اس جگہ کو ادارے کی شکل میں آباد کرتے ہیں، لیکن خوش نصیبوں نے ساتھ دیا، لیکن شیطان نے پھر حملہ کیا